بہرحال اب جو تحریکیں چلیں، پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں، اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی۔ یورپین پاورز اتنی کمزور ہو چکی تھی، اتنی کمزور کہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ، ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا۔ انگریز اس لیے گیا یہاں سے، ہم نے تو نہیں نکالا اسے۔ کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی؟ کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا؟ وہ تو خیر 1857 میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھاڑ ہوئی، انگریز بھی مارے گئے، انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی مارا۔ لیکن یہ جو سن 47 میں ہمیں آزادی ملی ہے، اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا۔ یہ تو وہ جو حالات کا تقاضا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 48 کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ وی شل لیو انڈیا ان 1948، اس سے بھی ایک سال پہلے وہاں سے نکل گئے۔ اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے طلوع ہو گیا تھا، اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں، لیکن نظام اسلامی کے قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے، اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا عقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، عمل کی کمی ہے، لہذا عمل بہتر ہو جائے۔ They took it for granted، ایمان تو ہے، حالانکہ ایمان نہیں تھا، نہ ہے آج بھی۔ وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، that's all۔ کنوکشن والا ایمان کہاں ہے؟ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اور نظام بدلنے کے لیے، نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا۔ انقلاب برپا کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے، زندہ ایمان، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ۔ اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں۔ تو ایمفیسس اسلام پر تو تھا، اسلامی نظام حیات پر تھا، لیکن ایمان پر نہیں تھا۔ نمبر دو، انہوں نے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی، بجائے اس کے کہ میتھڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے اخذ کرتے، کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے، ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک پورا نظام قائم ہو گیا۔ اور اسی لیے میں نے نوٹ کرایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا، نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائف سپین میں کیا، 20-22 برس۔ 610 میں وحی کا آغاز ہوا، 632 میں انتقال ہو گیا، 22 برس تھے۔ اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سن 8 کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا۔ بعد کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ٹرمینالوجی ہے، موپنگ اپ آپریشن، بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا، ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن 8 ہجری میں۔ لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھڈالوجی کا۔ یہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے، لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے۔ بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25, 30, 40, 50 سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا ویو آپ کو بتایا
یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے. تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں. بہرحال میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے، اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا. دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا اور گہرا اور گہرا ہوتا چلا گیا. اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارک کیا ہیں؟ 1967 وار میں عربوں کو ایسی ہزیمت ناک شکست ملی ہے، ایسی ہزیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک، تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا. ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا 1973 کی جنگ میں، لیکن اردن، شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا، ادھر سے لیا سینائی پیننسلا، ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس، ادھر سے پورا ویسٹ بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا، اور ایسٹ یروشلم بھی گیا، اب ان کے قبضے میں ہے. فرام 1967 یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے. اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا 1971 میں 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سخت ہزیمت ناک، عبرتناک ہزیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی، یہ ایک اور دوسرا لینڈ مارک ہے. پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں، چچنیا میں، پیلسٹائن میں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی کی شکلیں ہیں. تو ڈاؤن فال از آلسو انکریزنگ، گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر. لیکن دوسری طرف رینائسنس کی تحریکیں بھی ہیں، اگرچہ مس لیڈ ہے. میں ان حضرات کو جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اسے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مضر ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اسلام کا وہ نقصان پہنچ رہا ہے اس سے. اور میں انہیں کہتا ہوں مس گائیڈڈ میزائلز. ایک میزائلز ہوتے ہیں گائیڈڈ میزائلز، یہ مس گائیڈڈ میزائلز ہیں. یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ